دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جن کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں اس شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اللہ وحدہ لا شریک دی ہم حضور کو نور شافی و من شور سید عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ثنا کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت دی لاریب بے عیب بابرکت کتاب اور عظیم الشان کتاب دنیا دے اندر اور بھی کتاباں موجود نے ہر علم دے اندر کتاباں موجود نے ہر فن دے اندر کتاباں موجود نے جس فن نو ویکھ لو جس علم نو ویکھ لو اس علم دے اندر اس فن دے اندر الگ الگ طور ہوتے کتاباں موجود ہیں لیکن یہ اعجاز صرف اور صرف قرآن حکیم کا ہے کہ جس نے بھی کوئی کتاب لکھی ہے وہ کسی ایک خاص فن دے اوتے لکھی ہے جس نے بھی کوئی کتاب تحریر کی تھی کسی نہ کسی ایک فن دے ہوتے انہیں کتاب تحریر کی تھی اور جڑی بھی کتاب ہے دنیا دے اندر وہ کسی نہ کسی فن دے ہوتے ہیں کسی نہ کسی علم دے ہوتے موجود ہے لیکن اے اعجاز کسی کتاب نو حاصل نہیں جیڑا اعجاز اللہ رب العزت نے قرآن مجید نو عطا کیتا ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت دی او بابرکت کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہر چیز کا علم رکھ چھڑیا ہے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کسی خاص علم نہیں کسی خاص فن دی تعلیم نہیں کسی خاص چیز کی تعلیم نہیں بلکہ 1400 سال پہلے تو لے کے قیامت تک جنہوں دیکھر قیامت قائم نہیں ہوئے گی ادھو تکر اور اس بعد بھی جس جگہ ہوتے جس چیز کی ضرورت پہ جاندی ہے جی چیز ایجاد کرنی پہ جاندی ہے انہیں سارے اندر ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر کر دیتا ہے ہر علم قرآن مجید کے اندر تمہیں ملے گا ہر خشک تر چیز کا ذکر قرآن مجید کے اندر تمہیں ملے گا ہر فن تمہیں قرآن مجید کے اندر ملے گا اے اعجاز صرف اور صرف اللہ رب العزت دے لائق اور بابرکت کتاب صرف قرآن مجید میں ہے اور کسی کتاب میں نہیں ہے اور اسی طرح دنیا نے کتاباں بے شمار نے بے شمار کتابیں ہیں نا دنیا دیا لا تعداد کتابیں دنیا کے اندر موجود نے جس لائبریری کے اندر چلے جاؤ لائبریری بڑی بڑی کتابوں کے نال لیکن کوئی کتاب ایسی نہیں تو ملے گی
کوئی کتاب تو ایسی نہیں ملے گی کہ جی کتاب کے اندر بندہ ایک کہہ سکے کہ جناب یہ وہ کتاب ہے کہ جن اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تورات مقدس نو دیکھ لو، جدو نازل ہوئی بابرکت کتاب، انہیں اندر کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں سی، لیکن جدو اتنے نازل ہوئی پھر انہیں منن والوں نے لوگوں نے اس کتاب کے اندر تحریف کرنا شروع کر دیتی، رد و بدل کرنا شروع کر دیتا۔ زبور میں دیکھ لو جدو نازل ہوئی رب تعالیٰ دی بابرکت مقدس کتاب، انہیں اندر کسی قسم کی کوئی شک نہیں کر سکتا بندہ، لیکن جب نازل ہو گئی اس بعد اس کتاب کے اندر رد و بدل ہونا شروع ہو گیا، اس کتاب کے اندر چینج آنا شروع ہو گئی۔ اسی طرح انجیل مقدس میں دیکھ لو، جب نازل ہوئی رب تعالیٰ کی طرف، اس وقت اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں، کوئی شبہ نہیں، بابرکت مقدس کتاب ہے، رد احکامات اس کے اندر نازل ہونے، لیکن جب نازل ہو گئی پھر اس کے اندر جناب اس علماء نے تحریف کرنا شروع کر دیتیاں، رد و بدل شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنی کتاب تورات کے اندر رد و بدل کرنا شروع کر دیتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی علماء نے زبور کے اندر اور آپ کی قوم کے پادریوں نے جناب اس کے اندر رد و بدل کرنا شروع کر دیتا۔ انجیل مقدس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منن والے نے رد و بدل شروع کر دیتا، اس کتاب کے اندر تعریف ہو گئی۔ لیکن یاد رکھنا، تورات مقدس ہے، انجیل مقدس ہے یا زبور مقدس ہے، انہوں تے ایمان رکھنا سارے فرائض وچ ہے۔ اگر اسی انہوں تے ایمان نہیں رکھ سکتے تو پھر اسی دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتے ہیں۔ انہوں تے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کتابیں نازل کی ہیں انہوں تے ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن انہوں کتابوں کے ہوتے ہیں اور عمل کرنا ضروری نہیں۔ کیوں؟ جب قرآن پاک آ گیا پھر سارا کچھ ختم ہو گیا، پھر قرآن پاک کی طرف آ گیا۔ وہ کتابوں پر حق نے انہوں نے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے گستاخی، جس طرح قرآن پاک نے گستاخی کا بندہ مرتکب ہونا ہے، اسی طرح انہوں نے گستاخی بھی انسان نہیں کرنی چاہیے، اور مقدس کتابیں نے انہوں نے بھی سزا ہوئی ہے، لیکن انہوں نے عمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لوگوں نے اس کتاب کے اندر رد و بدل کرنا شروع کر دیتا، اس کتاب کے اندر تبدیلی آنا شروع کر دیتی، اپنی مرضی کے مسائل اس اندر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں اس اندر لکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن قربان جاؤ آقا مولا دی ذات ہوتے ہیں کہ تیرے تے میرے محبوب دی شان ہے، کہ تیرے تے میرے محبوب دی ذات تے اللہ رب العزت نے جس قرآن نے نازل کیتا، اس قرآن دے بارے اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اسی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہی خود ہاں، تیسی حفاظت کرنے والے بھی خود ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے اس نے نازل کیتا ہے، ایسی حفاظت کا ذمہ بھی اسی ہے، اس اندر رد و بدل کرنے والے آن گے لیکن مٹ جان گے، قرآن پاک اسی طریقے میں سلامت رہ جائے گا، قرآن پاک اسی طریقے میں سلامت رہ جائے گا، قرآن پاک تبدیل نہیں ہوئے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، میں پہلے گل کر چکے، کوئی بھی دنیا کی کتاب ہے اس کے اندر شک کی گنجائش ہے، اس کے اندر شبہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ غلط ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی چیز غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو تیرے تے میرے محبوب تھے قرآن پاک کو نازل کیتا ہے، اس کے بارے اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے او عظیم کتاب ہے، اے او عظیم الشان کتاب ہے، اے او برکت والی کتاب ہے، اے او کرما والی کتاب ہے، اے او رحمت والی کتاب ہے، اس کے اندر لا ریب فیہ، ذرا برابر بھی شک کی گنجائش بھی کوئی نہیں، ذرا برابر بھی اس اندر شک کی گنجائش کوئی نہیں۔ جیڑا بندہ اس اندر ذرا برابر بھی شک کی گنجائش کرے گا وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا، انہیں اسلام کے نال تعلق میں رہ جائے گا۔ قرآن پاک کی توہین جڑا بندہ کرے گا، قرآن پاک کی بے ادبی کرے گا، قرآن پاک بے تماز اللہ غلط بکواسات کرے گا، وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے لا ریب فیہ،
اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک کی گنجائش میں رکھی ہی نہیں. جب میں رب ہو کے اس کتاب کے اندر کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں رکھی اور جرا قرآن پاک نے شروع کرتا ہے پہلی ایت میں یہی بیان کی ہے کہ قرآن پڑھنے والے قرآن پاک میں تو پڑھتے رہے لیکن یاد رکھنا ایک قرآن پاک دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے, ایک قرآن پاک دوسرے علوم کی طرح نہیں ہے, ایک قرآن پاک دوسرے فن کی طرح نہیں ہے. دوسرے علم کے اندر شک ہو سکتا ہے, دوسرے کتب کے اندر شک ہو سکتا ہے, دوسرے کتب کے اندر غلطی ہو سکتی ہے. اے پڑھنے والے اس انداز نال پڑھی میں کتاب اپنے محبوب سے نازل کی تھی ہے. ایک کتاب او کتاب وے لا ریب فیہ کہ جس کے اندر میں شک دی گنجائش چھڈی ہوئی کوئی نہیں. پھر وجہ کی ہے آج اسی مسلمان ذلیل و رسوا پھر کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر اسی مسلمان پستی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ پھر اسی مسلمان ظلم و ستم کے اندر کیوں ہاں؟ وجہ کی ہے علامہ اقبال فرمانے نے وجہ ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج ہم صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کرام بزرگان دین ائمہ کرام دیاں گلاں بیان کر دیا لوگوں کے سامنے اور دسیاں فلاں دی شان ہے, فلاں دے مقام اور مرتبہ ہے, فلاں دے اے اللہ رب العزت نے اس کو عزت دیتی ہے. وجہ کی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ مسلمان ایسے سن اگر محبوب دی عزت تے حرف آ جاندہ تاوی میدان کے اندر آ جاندے سن, اگر قرآن دی عزت تے حرف آ جاندہ تاوی میدان کے اندر آ جاندے سن. اس وجہ سے علامہ اقبال نے فرمایا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر قرآن بھی وہی ہے, نبی بھی وہی ہے, ایمان بھی وہی ہے, عقیدہ بھی وہی ہے, بنیاد اسلام بھی وہی ہے. پھر کیے اسی ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی اپنے محبوب کی عزت کرنا چھڑ دیتی ہے, اسی اپنے محبوب کی ذات ہوتے ہیں پہرا دینا چھڑ دیتا ہے, اسی اپنے محبوب کی عزت تے گل کرنا چھڑ دیتی ہے, اسی قرآن کی عزت ہوتے گل کرنا چھڑ دیتی ہے, اسی قرآن کی حفاظت تے پہرا داری دینا چھڑ دیتی ہے, اسی قرآن دے ہوتے جناب کوئی گل کرے تو انہوں سے نظر انداز کر دیندے ہیں. اے تو دور کی گل ہے, اسی اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کو رکھ چھڑ دے ہیں. اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ قرآن پاک کو کھول کے اسی پڑھ لئیے. سارے گھر کے اندر قرآن پاک اونچی جگہ تے موجود ہوں گے لیکن قرآن پاک کے اندر جالا جم جاندے لیکن اسی اتنی توفیق نہیں کرتے کہ قرآن پاک کو کھول کے پڑھ لئیے. پھر اسی کہہ رہے ہیں کہ جناب سانو ذلت اور رسوائی کیوں ہو رہی ہے؟ سارے گھر کے اندر لڑائیاں تے جھگڑے کیوں نے؟ سارے پریشانیاں کیوں نے؟ سانو اسی دکھ تے تکالیف کے اندر کیوں مبتلا ہوا؟ اسی پریشانیاں کے اندر کیوں مبتلا ہوا؟ اسی جناب ظلم و ستم کے اندر کیوں مبتلا ہوا؟ وجہ صرف یہی ہے کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن پاک دی اصل قرآن پاک دی تعلیمات کو چھوڑ دیتا, اسی قرآن پاک دی تعلیمات تے عمل پیرا ہونا چھوڑ دیتا, اسی قرآن پاک کو سمجھنا چھوڑ دیتا, اسی قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیتا, اسی اپنے بچے نے بھی رسمی طور تے قرآن پاک پڑھانے ہیں تاکہ سارے گوانڈی یہ نہ کہے کہ جناب سارا بچہ پڑھنے جاندہ ہے, اس بچہ قرآن پاک کی تعلیم نہیں کر رہا حاصل کر رہا, اس بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے انہیں جی دیگر نماز نہیں آندی, اس بچہ اتنا بڑا ہو گیا انہیں جی قرآن نہیں آندا. اسی قرآن بھی پڑھتے ہیں رسمی طور پر پڑھتے ہیں, اسی کو مسجد بھی آندے رسمی طور پر آندے ہیں, اسی اگر دین کی خدمت کرتے ہیں تو رسمی طور پر کرتے ہیں. پھر اس وجہ نالوں اج اسی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. اگر اسی قرآن پاک کی عزت کی خاطر نکلے ہوں گے, اگر اسی حضور کی ناموس واسطے نکلے ہوں گے, اگر اسی حضور کی عزت کی گل کی تھی ہوں گی تو آج ساری ذلت اور رسوائی سارا مقدر نہ بن دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وقت کے کوئی عاشق رسول نہیں, آپ کے والد نے محبوب دی شان کے اندر بکواسات کی تھی, آپ نے جناب اپنے والد نے تھپڑ دے ماریا, آپ نے والد حضور دی بارگاہ کے اندر آ گیا, آگے شکایت نہیں تو تھوڑے جناب جڑا غلام ہے, تھوڑا جڑا صحابی ہے, تسی یہ تربیت کر رہے ہو, انہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ پیو دا ادب کن کری جائے,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق انج کر نہیں سکتا، میرے صدیق انج نہیں کر سکتا، وجہ کوئی ہونی ہے؟ انہیں کہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ فرمایا پھر بلاؤ صدیق نو۔ جب صدیق اکبر نو بلایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق کی کیتا؟ تیرے پیو نو تھپڑ کیوں ماریا؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا والد تے شکر پڑے کہ میرے ہاتھ اندر تلوار نہیں سی، اگر اس وقت میرے ہاتھ اندر تلوار ہوندی میں اپنے والد کا سر اس وقت دھن تو جدا کر دیتا۔ یا رسول اللہ اے تھوڑی ذات کے بارے میں زیبا الفاظ استعمال کر رہے سی تو صدیق اکبر پھر کس طریقے میں برداشت کر سکتے؟ تھوڑی ذات کے بارے میرے والد ہوئے یا بھائی ہوئے یا کوئی بھی ہوئے، تھوڑی ذات کے بارے میں زیبا الفاظ استعمال کرے اور صدیق اکبر تماشائی بن کے بیٹھے رہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صدیق اکبر کو برداشت نہیں، یہ تو میرا والد دعا کرے کہ میرے کو تلوار نہیں سی تھپڑ میں مار دیتا ہے، اگر میرے کو دعا ہونی تو رب کعبہ دی قسم ہے یا رسول اللہ اس وقت میں اپنے والد کا ساتھ جدا کر دینا تھا۔ صحابہ کرام تے ایک سانو تعلیمات دیتی ہے۔ جب مکہ فتح ہویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان فرما دیتا۔ فرمایا عام معافی ہے، جڑا ابو سفیان دے گھر پناہ لے گا انہوں بھی معافی ہے، جڑا فلان دے گھر پناہ لے گا انہوں بھی معافی ہے، جڑا توبہ کر لے گا انہوں بھی معافی ہے۔ عام معافی کا میں اعلان کر رہا ہوں، کسی کو بدلہ نہیں لے رہا۔ لیکن ایک گستاخ رسول بھی ایسی ہے، ایک اور بھی ایسی جڑا میرے محبوب کو تکلیف دینا سی تے اور لپٹ کے کعبہ دی دیواریں دے نال میرے محبوب نے اپنے غلاموں کو بھیجے جاؤ اس میں واصل جہنم کر کے آؤ۔ صحابہ کرام فرماندے نے جب اسی گئے تو جناب ابن ختم نامی او وجود گستاخ کعبے دی دیواریں دے نال چپٹیا سی، حالانکہ شریعت کا قاعدہ کا قانون ہے جتنا بڑا دشمن ہو جاوے جدو حرمین شریف کے اندر آ جاوے اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، انہوں کو سزا نہیں دیتی جا سکتی۔ جو یہ حرمین شریفین کی حدود تو باہر جائے گا پھر جناب انہوں سزا دیتی جائے گی۔ لیکن صحابہ کرام نے واپس آ کے حضور دی باہر گئے عرض کی یا رسول اللہ تو کعبہ دی دیوار میں لپٹ گیا ہے، حکم ہن فرماؤ کی کریے؟ اسی حکم نہیں ہے ماروں گا۔ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ کعبہ بڑا تقدس والا ہے، کعبہ بڑی عظمت والا ہے، کعبہ بڑی شان والا ہے، کعبہ دے تقدس میں پامال نہیں کرنا۔ فرمایا اگر کعبے دی دیوار نہ لپٹے اور اپنے آپ کو غلاف دے اندر چھپا لے فرمایا نو اٹھ ہی جا کے قتل کر دو۔ تو صحابہ کرام نے اٹھ ہی جا کے قتل کیا تھا کہ میرے آقا مولا نے خود بھیجیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دربار دے اندر منافق تے مسلمان، منافق تے یہودی حضور دی بارگاہ گئے۔ حضور نے مسلمان منافق دے حق نہیں یہودی دے حق دے اندر فیصلہ دے دیتا، کیونکہ میرے آقا مولا صادق سن، امین سن، عادل سن، عدل فرمان والے سن۔ پہلی سے فرمانے یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ فلان ہے، جس کا حق ہوتا سی اس نے اس کا حق عطا کر دے سن۔ فرمایا یہودی دے حق دے اندر فیصلہ دے دیتا، چونکہ ایسے مسلمان بہت زیادہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اس مسلمان منافق کے دل دے اندر خیال آیا اور یہودی نے کہنے لگا میں نے تمہارے نبی کا فیصلہ قبول نہیں، لہذا چل دے صدیق اکبر کو۔ جب صدیق اکبر کا بوا کھٹکھٹایا، صدیق اکبر باہر نکلے، سارا ماجرا پیش کیتا تو یہودی کہنے لگا صدیق ایک گل سن نہیں، تمہارے نبی نے فیصلہ پہلے میرے حق دے اندر دے دیتے، آج اس میں فیصلہ تمہارے نبی کا قبول نہیں ہے، اے پہلے میری گل سن لے پھر اپنا فیصلہ فرمائی۔ صدیق اکبر نے فرمایا میرا فیصلہ بھی وہی ہے جنہا فیصلہ ہم نے لال نے کیتا ہے۔ اور مسلمان منافق پھر چلیا کہنا نہیں میں نے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، لہذا عمر دی بارگاہ اندر چلتے ہیں۔ عمر دی بارگاہ اندر جب پہنچے سارا ماجرا دسیا، وہ یہودی کہنے لگا عمر گل میری بھی سن لے پہلے، یہ فیصلہ تھوڑے نبی دی بارگاہ اندر بھی لے کے گئے ہیں، یہ فیصلہ تھوڑے صدیق اکبر دی بارگاہ اندر لے کے گئے ہیں، انہاں دونوں ہستیاں نے یہ فیصلہ میرے حق دے اندر کیتا ہے۔ اس تھوڑے مسلمان منافق نو نہ تھوڑے نبی کا فیصلہ قبول ہوا ہے نہ تھوڑے صدیق اکبر کا فیصلہ انہیں قبول کیتا ہے، اور تہاڈی مرضی ہے کہ فیصلہ جس سے حق دے اندر دے دو۔ فرمایا اچھا، فرمایا ایک منٹ ٹھہرو۔ فاروق اعظم گھر گئے، گھر تلوار پکڑی اور تلوار پکڑ کے باہر ہے، دوسری گل نہیں کی تھی۔
فوراً اس مسلمان منافق کا ساتھ تم تو جدا کیتا، فرمایا کہ جس نو میرے آقا و مولا دا فیصلہ قبول نہیں، پھر اس دا فیصلہ فاروق اعظم دی تلوار کرے گی، پھر اس دا فیصلہ فاروق اعظم دا کول نہیں کرے گا، پھر اس دا فیصلہ فاروق اعظم دی تلوار کرے گی، اور اس دا فیصلہ یہی ہے کہ اس دا سر تم تو جدا کر دیتا جائے۔ یہ ایک چیز ہے سی کہ مسلمان اس وقت معزز تھا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اس وقت ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند تھا۔ اس وقت مسلمان پستی کی طرف نہیں سی آ رہے بلکہ بلندی کی طرف آ رہے سی، اور کیسو کسرا ایران، عراق، فلسطین، حتیٰ کہ افغانستان، کوئٹہ تک مسلمان پہنچے نے۔ کس وجہ نالوں؟ اس وجہ نالوں جا کے دین دا اسی نام بلند کریے، دین دا پرچم بلند کریے اور دین دی تبلیغ کریے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں نے فتح یاب کرتا گئے۔ جس وقت اسی قرآن پاک دی تعلیمات تے عمل پیرا ہونا چھڑ دیتا ہے، اسی قرآن پاک کو پڑھنا چھڑ دیتا ہے، اسی قرآن پاک تے عمل کرنا چھڑ دیتا ہے، اس دن تو آج اسی ذلت اور رسوائی سے مقدر بن کے رہے گی۔ اگر جو ہی پہلے قرآن پاک دی گستاخی کی گئی، اگر اس سے گستاخی میں روک دیتا جاندہ، اگر مسلمانوں نے رمضان دے اندر شہید نہ کیتا جاندہ، اگر مسلمانوں نے علماء کرام جیل دے اندر بند نہ کیتا جاندہ، اگر علماء نے داڑیاں دے پکڑ کے گھسیٹا نہ جاندہ، اگر سید زادیاں نے چار دیواری پامال نہ کیتی جاندی، اگر سید زادے نو گھسیٹا نہ جاندہ، اگر سید زادے نو جیل دے اندر بند نہ کیتا جاندہ، تے اج قرآن پاک دی کوئی بے حرمتی نہیں سی کر سکتا۔ قرآن پاک دی بے حرمتی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ جدو قرآن پاک دی بے حرمتی ہوندی ہے، اسی بجائے سے کہ انہوں گستاخوں نو پکڑیے، اسی اپنے مسلمانوں تے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیں گے۔ بجائے اس گستاخ کے خلاف گل کریے، اسی اپنے مسلمانوں تے گل کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر مسلمانوں نے جلا دیتا جائے، عیسائی کمیونٹی مسلمانوں نے جلا دے، تو سارا میڈیا، ساری عوام کوئی گل نہیں کر دی۔ اگر کوئی عیسائی نو جناب او گستاخی کرے اور اس کے رد عمل دے اندر کوئی گل کیتی جائے، پھر سارا میڈیا بھی چیخنا شروع ہو جاتا ہے، ساری عوام بھی چیخنا شروع ہو جاتی ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی چیخنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اسی خود قرآن پاک میں پسے پش ڈال دیتا ہے، جب خود اسی قرآن پاک دے عمل نہیں کیتا، جب خود اسی قرآن پاک دی تعلیمات دے عمل پیرا نہیں ہوئے، تو پھر ذلت اور رسوائی سارے مقدر بن کے رہ گئی ہے۔ آج 2 دن پہلے جنوالا دے اندر عیسائی 2 بھائی انہوں نے قرآن پاک دے صفات ہوتے غلیظ الفاظ لکھے، وہ الفاظ بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور آپ دی حرمت ہوتے ہیں، بندہ پہرا دینے والا ہوئے، جہاں بندہ آپ دینا عشق اور محبت کرنے والا ہوئے، جہاں بندہ قرآن پاک دینا محبت کرنے والا ہوئے، وہ انہاں غلیظ الفاظ نو ویک تو سن نہیں سکتا، ایسے غلیظ الفاظ استعمال کیتے، اور پھر انہوں نے ہٹ دھرمی ویکھو، اسے چیز ہوتے اپنا نام ہی لکھ دیتا کہ فلاں فلاں بندے نے اسے گستاخی کیتی ہے، آپ نے تصویریں بھی چھوڑ دیتیاں کہ جناب اسی اے بندے ہیں جنہوں نے گستاخی کیتی ہے۔ اس کی وجہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ملک پاکستان کے اندر جہاں بندے بھی گستاخی کرتا ہے، اس میں ساری حکومت پروٹوکول دے نال ملک دے باہر کدی انہوں فرانس دے حوالے کر دیندی ہے، کدی انہوں یورپ دے حوالے کر دیندی ہے، کدی انہوں امریکہ دے حوالے کر دیندی ہے، پھر فرانس، یورپ، امریکہ، پھر او ملک اس میں عزت اور احترام دے نال اپنے کول بلانے نے، اس سے استقبال کرتے ہیں، اس میں جناب عزت دیندے نے، اس میں اپنے ملک کی نیشنلٹی دیندے نے، اس میں جناب اپنے اتنے گھر مہیا کر دیندے نے، ہر سہولیات دیندے نے۔ اس وجہ نالوں پھر سارے ملک کے اندر گستاخیاں دن بدن ہو رہی ہیں، اس وجہ نالوں کہ سانو جناب باہر ملک کی نیشنلٹی مل جائے گی، سانو یورپ بلا لے گا، سانو فرانس بلا لے گا، سانو امریکہ بلا لے گا۔ اے حکمران مسلمانوں نے ایسے بغیرت ہو گئے نے، انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے قرآن پاک کی حرمت کی ہے، انہوں نے پتہ نہیں ہے قرآن پاک کی عظمت کی ہے۔ جہاں ساڑھے خلاف نکلے گا انہوں نے خلاف مقدمات درج کر دیں گے،
جہاں سارے خلاف نکلے گا انہوں نے جیلوں کے اندر بند کر دیں گے، جہاں سارے خلاف نکلے گا انہوں نے آنسو گیس بہان گے، جہاں سارے خلاف نکلے گا انہوں نے شیل برسان گے، جہاں سارے خلاف نکلے گا انہوں نے شہید کریں گے، سانو تو پروٹوکول کے نال باہر بھیج دیں گے۔ واقعات سب کے سامنے نے۔ آسیہ ملونہ نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی تھی، عمران خان حکومت کے اندر اس میں ملک دوبارہ آزادانہ طور پر بھیج دیتا گیا۔ نواز شریف دور کے اندر غازی ممتاز حسین قادری آپ نے شیطان تصویر نے جس میں گستاخی رسول اللہ مرتکب ہویا اس میں واصل جہنم کیتا تے آپ نے پھٹے لا دیتا گیا، شہید کر دیتا گیا، پھانسی کاٹ کے چڑھا دیتا گیا۔ اور جس ملونہ نے گستاخی کی تھی، جس ملونہ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، عمران حکومت نے اس میں پروٹوکول کے نال باہر بھیج دیتا، علماء کرام نے پکڑ کے جیلوں کے اندر بند کیتا، سید ساجد نے پردے کی پامالی کی تھی، سید ساجد نے گھر کے اندر جا کے پکڑیا اور چار دیواری کی عزت اور حرمت انہوں نے خیال نہ کیتا، سید ساجد نے گھسیٹ کے جیلوں کے اندر بند کیتا، تو پھر آج ذلت اور رسوائی انہوں نے مقدر بن بیٹھے۔ پھر آج انہوں نے کہ جناب ساڑھے نال کی ہو گئے، اگر تسی سید ساجد نال نہ کرتے تو پھر آج توڑے نال نہیں سی ہونا۔ اگر اس وقت کھڑے ہو جاندے قرآن پاک دے نال، قرآن پاک دی عزت دے نال، قرآن پاک دی حرمت دے نال، حضور دی عزت دے ناموس دے نال، اس وقت فرانس نو للکار دے، اس وقت آسیہ ملونہ نو پھانسی دے دے، تاس کسی دی جرأت نہیں سی ہوتی جناب وہ آ کے حضور دی گستاخی کر دیندا یا آ کے جناب قرآن پاک دی بے حرمتی کر دیندا۔ انہوں نے ہر دھرمی ویکھو سب کچھ کیتا، جدوں مسلمانوں نے ایکشن لیا اتھوں دا ایسی اور عیسائی جناب پولیس اسٹیشن کے اندر اطلاع مل گئی، پولیس والے آ گئے، اس خبیث کہنے کہ جناب کوئی مسئلہ بھی نہیں ہویا، کوئی گستاخی بھی نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہویا، لہذا میں اتنی پکڑ دینا انہاں لوگاں نو، واپس چلے جاؤ۔ واپس چلے گئے اور جناب بغیر پلان دے نال ہندوؤں دی بسے نو جناب خالی کر دیتا کہ جناب تسی ایک سائڈ تے ہو جاؤ، اسی تے کام کر دیتا ہے، اور مسلمانوں دے رد عمل آنے اے نہ ہوئے تسی جناب رگڑے جاؤ۔ تو پھر جب انہوں نے انہاں گستاخاں نو پکڑیا نہ، واپس چلے گئے اور انہوں نے چھوٹ دے دیتی، جس طرح تھوڑا دل کرتے قرآن پاک دی بھی ہندی کرو، جس طرح تھوڑا دل کرتے قرآن پاک دی جناب عزت نو پامال کرو، جس طرح تھوڑا دل کرتے حضور دی عزت نو پامال کرو، حضور علیہ السلام دی شان دے بارے نازیبہ الفاظ استعمال کرو۔ پھر مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہوئے، مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہوئے، نمازیں نہ پڑھتا ہوئے، قرآن نہ پڑھتا ہوئے، لیکن حضور دی عزت اور غیرت دیتے انہوں غیرت بڑی آندی ہے، قرآن پاک دی عظمت دیتے انہوں غیرت بڑی آندی ہے۔ پھر مسلمانوں نے احتجاج کیتا، انہوں مسلمانوں دے اندر پھر کچھ قادیانی مل کے انہوں نے بغور جڑے اس مسجد دے اندر آئے نے، انہوں نے آ کے چرچ دے اوتے حملہ کیتا، انہوں نے گھروں دے اوتے حملہ کیتا۔ لیکن یاد رکھنا اقلیت دے حقوق بھی میرے آقا مولا نے دسے نے، چرچا نے حقوق بھی میرے آقا مولا نے دسے نے۔ میں پہلے بیان کیتے کہ تورات مقدس ہوئے، انجیل مقدس ہوئے، زبور مقدس ہوئے، انہوں نے تے ایمان رکھنا سارا فرض ہے۔ اگر اسی انہوں نے ایمان نہیں رکھتے تو اسی دائرہ اسلام تو خارج ہو جاندے ہیں۔ جیڑا بندہ انہوں نے گستاخی کرے گا وہ بھی جرم دا ارتکاب کرے گا، انہوں نے سزا اسی طریقے میں ملی جائے گی جس طرح قرآن پاک دی بندہ بے حرمتی کرتا ہے۔ اور انہوں نے عبادت گاہ مقدس ہے نے، انہوں نے بھی حقوق میرے آقا مولا دس کے گئے نے، لیکن یاد رکھنا انہوں نے حقوق ادو دیگر ہے نے جدو دیگر سارے آقا مولا یا سارے قرآن یا سارے دین دے بارے کوئی گل نہیں کرتے۔ اقلیت دے حقوق ہے نے، سارے آقا مولا دس کے عمل کر کے گئے نے اور سانو تبلیغ کر کے گئے نے، لیکن کدو دیگر ادو دیگر جدو او سارے آقا مولا دی گستاخی نہ کرن، جدو او سارے قرآن پاک دی گستاخی نہ کرن، جدو او سارے دین دی گستاخی نہ کرن، جدو او سارے دین دی گستاخی کرن گے، جدو سارے قرآن پاک دی بھی حرمتی کرن گے، جدو سارے آقا مولا دی بے حرمتی کرن گے، وہ چاہے عیسائی ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے کافر ہے، چاہے مشرک ہے، چاہے مسلمان ہے، پھر دائرہ اسلام تو خارج ہو جاندے ہے، پھر اسی گستاخی دا ایکٹ لگ جاندے ہے، پھر او جرم دا ارتکاب کر جاندے ہے، پھر اس نو قانون واقعی سزا دیتی جاندی ہے۔ لیکن افسوس اس چیز ہے کہ آج بڑے بڑے نام نہاد چینل، بڑے بڑے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، سابق جناب چیف آف آرمی اسٹاف، انٹرنیشنل امریکہ، ہر بندہ مذمت کر رہے ہیں
کہ جناب چرچ کے مسلمانوں نے حملہ کر دیتا، جناب مسلمانوں نے ہندوؤں کی آبادی کو جلا دیتا، لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا کہ یہ واقعہ ہویا کیوں ہے، یہ واقعہ اصل سبب کی ہے، یہ واقعہ بڑے کیوں ہے۔ اگر انہوں نے وہ حضور کی گستاخی نہ کر دے، قرآن پاک کی بے حرمتی نہ کر دے، اور اگر وہ ایسی جڑا عیسائی ہے سی انہوں نے جناب پولیس والوں نے حوالے کر دینا، تو نہ آج کسی چرچ کی بے حرمتی ہونی سی، نہ کسی عیسائی کا گھر جلنا سی، نہ کسی عیسائی کو تکلیف پہنچنی سی، نہ کسی کو کوئی مسئلہ ہونا سی، انہیں دونوں سزا دیتی جانی سی۔ لیکن جب خود تسی انہوں کی پشت پناہی کرو گے، جب خود تسی انہوں کی حفاظت کرو گے، جب خود تسی انہوں تحفظ دو گے، جب خود تسی انہوں جناب اپنے بغلوں کے اندر پاؤ گے، تو پھر مسلمان بغیرت نہیں نے، پھر مسلمان قرآن کی عزت کی خاطر بھی نکلنا جانتے ہیں، پھر کوئی مسلمان حضور کی عزت کی خاطر بھی نکلنا جانتے ہیں۔ لیکن انہوں قرآن پاک کی بے حرمتی سائڈ رکھ دیتی، یہ نہیں دسیا جا رہا کہ جناب انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی، یہ نہیں دسیا جا رہا جناب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حرمتی کر دیتی، حضور کی شان کی بے حرمتی کر دیتی۔ یہ دسیا جا رہا ہے کہ جناب چرچ نے جلا دیتا گیا، بہت ظلم ہو گیا، بہت زیادتی ہو گئی، جناب مسلمانوں نے ہندوؤں نے بستی کو جلا دیتا، ہندوؤں نے چرچ کو جلا دیتا۔ آج پورا میڈیا یہی چیخ رہا ہے، یہی گلا کر رہا ہے کہ کاش اس وقت یہ میڈیا بولتا کہ یار قرآن کی عزت کی گل آ گئی ہے، مسلمانوں اور وقت کے دائرے کے اندر بیٹھنے والوں انہیں گستاخوں کو پکڑو اور قرار واقعی سزا دو۔ قرآن کی شان ہے وے، قرآن کی عظمت ہے وے، قرآن کا مقام اور مرتبہ ہے وے، حضور کی عزت اور مقام ہے وے۔ یہ تو نہیں دسیا جا رہا، یہ دسیا جا رہا ہے چرچ کا مقام ہے وے، چرچ کے بارے اے میرے آقا مولا نے فرمایا، عیسائیوں کے بارے اے میرے آقا مولا نے فرمایا۔ یہ بھی دسو کہ جڑا حضور کا گستاخ سی ابن خطر کعبہ کے اندر چھپ گیا، میرے آقا مولا نے فرمایا اٹھی جا کے نہ وڑ دو، اور ایک نبینا گستاخ عورت کو قتل کر کے آیا، میرے آقا مولا نے فرمایا اے نبینا تو پریشان کیوں ہونا ہے، تو ایسا کم کر کے آیا جڑا میں نے بھی فخر ہے، رب تعالیٰ نے فخر دے ہوتے تھا، تو آج ایسا کم کر کے آیا ہے، تو جو کم کر کے جنت کو خرید کے آ گیا ہے۔ تو جڑا بندہ حضور کی گستاخی کرے تو سارے زبانہ گنگ ہو جان، اسی کوئی ریاکشن نہ دئیے، تو سارا میڈیا نہ بولے، انٹرنیشنل میڈیا نہ بولے، سارا کوئی ادارے دا وڈا نہ بولے، ساری کوئی نگران حکومت نہ بولے، کوئی جناب چیف آف آرمی سٹاف نہ بولے، تو جب چرچ کی واری آ جائے تو پھر سارے بولنا شروع ہو جان، پھر سارے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر فرعون بھی منے گا، نمرود بھی منے گا، پھر سارے منن گے۔ یا اللہ ایک موقع دے دے، تیرے محبوب کی عزت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے تیرے کول آ جاؤں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نا نا نا، زندگی جندے تینوں موقع دیتا سی، تینوں زندگی دیتی سی، ایسے وجہ نالوں تینوں زندگی دنیا کے اندر مشغولیت کی وجہ نالوں نہیں سی دیتی، اس وجہ نالوں نہیں سی دیتی کہ جناب دنیا کے اندر مشغول ہو جا، اس وجہ نالوں دیتی سی جا کے میرے محبوب کی عزت کا بھی کر کام کر، میرے محبوب کی ناموس کا بھی کام کر، میرے قرآن کی عزت کا بھی کام کر۔ آج اگر حضور کی عزت کی گل آ جائے تو میڈیا چپ، آج اگر قرآن پاک کی بے حرمتی آ جائے تو میڈیا چپ، لیکن عیسائیوں کے حقوق سلب کیتے جاؤں تو پورا میڈیا، عیسائیوں کے جناب چرچا تے حملہ ہو جائے تو پورا میڈیا، عیسائیوں کے لکھ چرچ ہون لیکن اس لکھ چرچ دے ہوتے قرآن پاک کی عزت اور حرمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لکھ کیا کروڑا چرچ ہو جان لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور کی عزت لکھا کروڑا اربا چرچ نالوں اہم ہے، قرآن پاک کی عزت لکھا کروڑا اربا چرچ نالوں اہم ہے۔ جدو حضور کی عزت محفوظ نہیں، جدو قرآن پاک کی عزت محفوظ نہیں تو چرچوں کی عزت کتنے محفوظ رہے گی؟ آج اگر چرچ جاوے تو سب کو تکلیف ہو رہی ہے، چرچ چل گیا ہے، کاش انہی تکلیف تو اس وقت بھی محسوس ہوتی جدو قرآن پاک میں جلایا جا رہا ہے، جدو فرانس کے اندر قرآن پاک میں شریعام جلایا جا رہا سی، کاش تھوڑی غیرت اس وقت بھی جاگ جاندی، کاش تھوڑا ایمانی تقاضا اس وقت بھی جاگ جانا، کاش ٹی وی چینل تے بیٹھ کے حدیثاں دونوں اس وقت بھی آ جاندیاں، کاش اس وقت بھی بول دے کہ یار حضور کی عزت ہوتی تے میرے آقا مولا اے فرما کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ تے اے فرماندا ہے، قرآن کے بارے تے اے حکم ہے، قرآن کی عزت کے بارے تے اے حکم ہے، لیکن اس وقت نہیں بولے، اصلی مذمت ہونی چاہیے ہے، اتنے مذمت ہونی چاہیے ہے، اس جگہ تے مرمت ہونی چاہیے ہے، کیوں؟
مرمت اتنے ہونی چاہیے جہاں بندہ حضور دے گستاخی کرے جہاں بندہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرے۔ اگر ایک بندے نے بھی جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی یا جس نے میرے آقا مولا کی بے ادبی کی تھی، اگر ایک بندے نے بھی چوراہے ہوتے ہیں لٹکایا جانا شریعام تو کسی کی ضرورت نہیں سی ہونی اج قرآن پاک کی بے حرمتی کر جانے، کسی کی ضرورت نہیں سی ہوندی اج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حرمتی کر جانا۔ جدوں دا ملک پاکستان بنیا اور قانون 295 بنے بانٹتے گئے، لیکن اس سے عمل درآمد آج ذکر نہیں ہویا۔ کتنے گستاخان رسول نے ملک تو باہر بھیج دیتا گیا، کتنے گستاخان رسول نے چھاڑ دیتا گیا۔ اگر ایک بھی گستاخ رسول نے پھانسی کے پھندے کو لٹکا دیتا گیا ہوندا تو آج کسی کی ضرورت نہیں سی ہوتی ضرورت کی ذات کے بارے زبان درازی کرتا، کسی کی ضرورت نہیں سی ہوتی قرآن پاک کے بارے بے ادبی کرنا۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن۔ صرف وجہ یہی ہے، دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سانو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہوتے ہیں پہلا دن دی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی عزت ہوتے ہیں پہلا دن دی توفیق عطا فرمائے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، تو بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ وما توفیقی الا باللہ۔